السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ کسی ملک کا بادشاہ تھا، بڑا نامی گرامی۔ اس کی ایک بیٹی تھی نہایت خوبصورت، لیکن وہ جتنی حسین اور جمیل تھی اتنی ہی مغرور تھی اور اپنی مرضی کی مالک تھی۔ بیسیوں بڑے بڑے شہزادے اس سے شادی کرنے کی آرزو لے کر آتے اور ناکام اپنا منہ لے کر چلے جاتے۔ اسے کوئی پسند ہی نہ آتا تھا، کسی کو اپنا جوڑ کا ہی نہیں سمجھتی تھی، اپنے آپ کو اتنا گھمنڈی سمجھتی تھی، ان کی ہنسی اڑاتی تھی اور طرح طرح کے ان کے نام دھر دیتی تھی۔ شہزادی جوان ہو گئی تھی، شادی کرنا ضروری تھا، آخر کب تک کنواری بیٹھی رہتی۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایک دفعہ ہی ہر طرف کے شہزادوں کو بلا لیا جائے اور پھر بھرے جلسے میں شہزادی کو اپنا شوہر انتخاب کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی ایسا نکل ہی آئے گا جسے وہ پسند کرے گی۔ چنانچہ ایک بڑا جشن کر کے شادی کے امیدواروں کو بلا لیا جائے۔ جشن کا دن آ ہی گیا، دربار لگا، شہزادے، چمکدار، نواب، زمیندار وغیرہ اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھے تھے۔ ہر ایک اپنی جگہ خوب بن سنور کر بیٹھا تھا۔ شان اور آن بان دکھانے کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوتا۔ سب ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ جب دربار لگ گیا تو سارے مہمان آ گئے تو شہزادی آئی اور ایک سرائے سے ہر ایک کو خریداری کی نگاہ سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب ایک ماں باپ آدم حوا کی اولاد ہیں۔ جیسی خدا نے صورتیں بنائی ہیں ویسے ہی تو ہوں گے۔ جگہ جگہ کی شکلیں تھی، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، لمبے بھی، تڑنگے بھی، موٹے بھی، دبلے بھی، اپنے اپنے مزاج کے مطابق۔ کسی کی داڑھی تھی، کوئی داڑھی منڈا تھا۔ اعتراض کا کسی کو کیا حق تھا، جیسے جس ملک کا رواج تھا وہ ایسا تھا۔ لیکن شہزادی اس وقت بھی باز نہ آئی۔ اسے اتنا بھی دھیان نہ آیا کہ بھرے دربار میں تو زبان کو روک کے رکھے اور یہاں تو کسی کا دل نہ دکھائے۔ وہ جس کے پاس سے گزرتی آواز کستی بغیر نہ رہتی، کسی کو بے چکی کا دمبا بنا دیتی، کسی کو اونٹ، کسی کو بانس تو کسی کو الٹا توا۔ لیکن شہزادی نے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی عیب نکال ہی لیا اور الٹی سیدھی باتیں کہہ کر آگے چلتی گئی۔ غرض یہ کہ اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہتی اور برے برے نام چڑھانے لگی۔ ایک سب سے بڑے شہزادے کے سامنے پہنچی تو خوب ہنسی، ہنستے ہنستے لوٹ گئی۔ اس شہزادے کی داڑھی تھی۔ ادھر شہزادی کا باپ بوڑھے بادشاہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکتیں پسند نہ آئی، بے حد غصہ آیا۔ بیٹی سے تو کچھ نہ کہا لیکن دل ہی دل میں عہد کر لیا، قسم کھا لی، سزا یہ ہے کہ جو پہلا فقیر میرے دروازے پر آئے گا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا، چاہے یہ راضی ہو یا نہ ہو۔ 2 دن کے بعد ایک چلتا پھرتا سارنگی بجا کر مانگنے کھانے والا فقیر دوڑی پر آ گیا اور محل کے چوراہے کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی سارنگی بجانے لگا اور گا بجا کر بیکاریوں کی طرح صدائیں لگانے لگا، دربار سے کچھ فقیر کا بھی بھلا ہو جائے۔ بادشاہ تو پہلے سمجھا تھا کہ کوئی راہگیر یا دھوم ہوگا، یہ آواز سن کر حکم دیا، اندر آ جاؤ۔ فقیر اندر آیا تو نہایت پھٹے حالوں میں تھا، پریشان، داڑھی، سر کے بال الجھے ہوئے، بھیانک صورت، ٹوٹی ہوئی سارنگی ہاتھ میں۔ بادشاہ سارنگی کی طرف اشارہ کر کے، شاہ جی یہ کیا ہے؟ فقیر، مائی باپ، بھیک مانگنے کا ٹھیکرا تو کیا، فقیر بجانا تو کیا، اس کے سہارے سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ بادشاہ، اچھا کچھ سناؤ۔ فقیر نے مالات کی بیگمات اور بادشاہ کے سامنے کئی گیت بجائے اور دعائیں دینے لگا۔ راج پاٹ سلامت رکھے، فقیر کی جھولی بھر دے۔ بادشاہ، سائیں صاحب تم نے ایسی اچھی سارنگی بجائی ہے کہ جھولی کیا، میں تمہارا جھولا
بھروں گا، ایسی چیز دیتا ہوں جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ لو اپنے ہاتھ پھیلاؤ، میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی۔ سارے محل کے لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ کو یہ کیا سوجی، شہزادی بھی وہاں موجود تھی۔ اس پر گویا بجلی سی گر پڑی، لاکھ منت کی، باپ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ دوسری بیگمات نے ہزار طرح غرض مغروض کی، لیکن نہ شہزادی کے آنسوؤں نے بادشاہ کے دل کو پگھلایا، نہ دوسروں کے کہنے سننے کا اس پر کچھ اثر ہوا۔ بہت زیادہ غورام مچا تو بادشاہ نے سب کو ڈانٹ دیا اور شہزادی سے کہا، میں نے تیری مغرورانہ حرکتوں سے تنگ آ کر عہد کیا تھا کہ آج کے بعد جو پہلا فقیر میرے سامنے آئے گا اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گا۔ چنانچہ یہ پہلا فقیر ہے اور میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ اسی وقت ملک کے رواج کے مطابق پنڈت، قاضی، پادری، جو کوئی بھی شادی کی مہر لگانے والا تھا طلب کیا گیا اور بادشاہ نے شہزادی کا فقیر سے بیاہ کر دیا۔ ایجاب و قبول۔ پھر جو کچھ ان کے ہاں کا دستور تھا، جب اس سے فراغت پائی اور شہزادی باقاعدہ فقیر کی بیوی ہو گئی تو بادشاہ نے بیٹی سے کہا، مغرور لڑکی، لے اب تیار ہو جا، اب تو پرایا دھن ہے، یہاں تیرے رہنے کا کام نہیں، اپنے شوہر کے ساتھ جا جہاں تجھے یہ لے جائے۔ شہزادی اور فقیر دونوں میاں بیوی پیدل ہی اس وقت محل سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کی بیٹی اور ایک فقیر کے ساتھ جوتیاں چٹکاتی، خاک اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ دھول میں چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر میں ایک گھنے جنگل سے گزرے۔ شہزادی تھک گئی تھی، پوچھنے لگی، یہ جنگل کس کا ہے؟ فقیر، اس جنگل کا مالک شہزادہ رسائل بکرے کی سی داڑھی والا ہے، اگر تم اسے قبول کر لیتی تو آج یہاں کی ملکہ ہوتی اور جدھر چاہے اڑتی بیٹھتی، لیکن اب کون بیٹھنے دے گا؟ شہزادی ٹھنڈا سانس لے کر، کیا میرے نصیب پھوٹے ہیں، کاش میں اس خوفناک داڑھی والے شہزادے سے شادی کر لیتی، یوں ٹھوکر تو نہ کھاتی۔ فقیر چپ ہو گیا، آگے چلے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں کھیتی ہو رہی تھی اور چاروں طرف دور دور تک سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شہزادی، یہ علاقہ کس کا ہے؟ فقیر، یہ سارے لے لہاتے ہوئے باغات، کنویں، کھیت کھلیان اسی رسائل شہزادے کے راج میں ہیں، اگر تم اس سے انکار نہ کرتی تو یہ سب چیزیں تمہاری ہو جاتی، جس کنویں سے چاہے پانی پیتی، پھل کھاتی، پھول توڑتی اور جتنے آدمی یہاں ہیں تمہاری رعایا ہوتے۔ شہزادی، آؤ میری تقدیر، میرا لکھا، مجھ نبھاگی نے کیوں نہ اس کا پلہ پکڑ لیا، داڑھی والا ہی صحیح شہزادہ تو تھا۔ اب وہ ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے۔ فصل کے اوپر سے نیچے مکان نظر آ رہے تھے، دروازے پر آنے جانے والوں کی بھیڑ تھی، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اچھی آبادی ہے۔ شہزادی، بڑی رونق کا شہر ہے۔ فقیر، ہاں، یہ شہزادہ رسائل کی راجدھانی ہے، اگر تم اس کو اپنا شوہر بنا لیتی تو اس کے برابر بیٹھ کر یہاں راج کرتی۔ شہزادی، او مجھ سے زیادہ قسمت کا مارا کون ہوگا، آئی دولت کو دھکے دے دیے، میری مت کیوں ماری گئی تھی، میں نے اس رسائل راجہ سے منہ پھیر لیا، کیا پھل پایا؟ فقیر، اب میرے آگے پچھلا رونا کیوں روتی ہو؟ میں یہ باتیں سننا نہیں چاہتا، میرا کام نہیں کہ میں تمہارا دکھڑا سنوں، جب میرے ساتھ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ مذہب کے خلاف تم دوسرے مرد کی کس لیے خواہش کرتی ہو؟ کیا میں تم کو اچھا نہیں معلوم ہوتا؟ تم نے مجھ میں کیا کمی دیکھی ہے؟ شہر کے ایک دروازے سے ہو کر دوسرے دروازے کے قریب دونوں ایک چھوٹی جھونپڑی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی، یہ کیسی گندی سندھی ٹوٹی پھوٹی فقیروں سی کٹھیا ہے، یہ مرغیوں کا دڑبا کس کا ہے؟ فقیر، تمہارا گھر یہی ہے، پہلے اس میں اکیلا رہتا تھا، آج سے ہم دونوں رہا کریں گے۔ شہزادی، اس میں نہ کمرہ ہے، نہ باورچی خانہ، نہ باغ نہ باغیچہ۔ فقیر، کمرہ بھلا، خانوں، باغوں اور باغیچوں سے ہمیں کیا مطلب؟
इसी की संभाल हो जाए तो बहुत है शहजादी। और तुम्हारे नौकर चाकर बांदी गुलाम कहाँ हैं? फकीर, हमारे हाथ पांव, हमारे नौकर चाकर लोंढी गुलाम हैं, हमें इनके सिवा दूसरे खिदमतगारों की क्या हाजत? शहजादी, तो काम काज कौन करेगा? फकीर, हमारे हाथ पांव, जो काम तुम्हारे हैं वो खुद तुम्हें करने पड़ेंगे। लो, अब बैठो नहीं, ईंधन मौजूद है, आग जलाओ, सामने कुएं से पानी लाओ और खाना तैयार करो, मैं बहुत भूखा हूँ। शहजादी भला आग सुलगाना पकाना कहाँ जानती थी, सटपटा गई। हजार मुसीबत फकीर के जोर जुलम और हाथ बनाने से जैसा बुरा भला पकाया। दाल कच्ची, रोटियां जली हुई, जितना खा सके खाकर दोनों सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। आधी रात से ज्यादा तो इसी खड़ाक में गुजर गई थी। शहजादी अभी नींद भर कर भी सोई ना होगी। फकीर ने इसे जगाया और कहा, उठकर घर की सफाई कर, पानी लाओ, मैं नहाऊंगा। और देख दाल खूब घुटी हुई हो, रोटी ना कच्ची रहे ना जलने पाए। शहजादी को जिस तरह हो सका सारे काम करने पड़े, ना करती तो क्या करती, कहाँ जाती, तुम गुजरे। इतने में घर के अंदर खाने पकाने का सामान हो गया। फकीर बीवी से बोला, पहले तो मैं अकेला था, भीख मांग कर भी पेट पाल लेता था, लेकिन अब हम दो हो गए हैं, ये नहीं हो सकता कि मैं भी भीख मांगूं और तुमसे भी भीख मंगवाऊं, और खाली हाथ पर हाथ रख कर बैठा भी नहीं जाता। कब तक यूं काम चलेगा? बराबर खर्च किए चले जाएं और कमाई ना धेला। तुम क्या चाहते हो कि टोकरियां बननी शुरू कर दूं? फकीर जंगल जाकर झाड़ू की टहनियों का गट्ठा बांध लाया और शहजादी के आगे डाल दिया। पड़ोस में टोकरियों वाले रहते थे, इन्हें देख देख कर बेचारी ने टोकरियां बनाना शुरू कर दी, मगर दो चार ही रोज में हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां जख्मी हो गई। फकीर, मैं देखता हूँ कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम चरखा तो गालबन आसानी से चला लोगी। गरीब चरखा लेकर बैठी फकीर ने रोड़ा ला दिया। रोड़ा काटना पहला तो अजाब है, फिर तकीले का सीधा रखना, दोनों हाथ बराबर चले। अब कभी माल उतर जाता, अब कभी माला उतर जाती और कभी चढ़ जाती। घड़ी घड़ी तार टूट जाती। एक पूनी भी पूरी नहीं करती थी कि उंगलियां छिड़ गई और इनमें से खून बहने लगा। फकीर तोड़ी चढ़ाकर, मैं तो कुछ और समझा था, तुम तो बिल्कुल निकम्मी निकली, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मैंने अच्छी कमाई की, अच्छा अब कोई और धंधा निकालूंगा। ये तो होगा नहीं कि तुमको यूं ही बैठ कर खिलाऊं। गाँव जाकर मिट्टी के बर्तन ले आऊंगा, सिरहियां मटके ठेले ला दूंगा, तुम बाजार में खड़े होकर इन्हें बेचना। शहजादी ठंडा सांस लेकर, अब मेरा ये लिखा पूरा कर दोगे? जब मैं बाजार में खड़ी होंगी, अगर मेरे बाप का कोई नौकर चाकर इधर निकल आया और मुझे इस तरह देखा तो वो क्या कहेगा, मेरी कैसी हंसी उड़ाएगा। फकीर ने शहजादी के कहने पर रूखी सूरत बनाने की जरा परवाह नहीं की, गोया कुछ सुना ही नहीं, और कहने लगा, बस कल मैं ये सारा सामान तुम्हें ला दूंगा, और अगर तुम्हें भूखा नहीं मरना तो सरे बाजार खड़ा होकर बर्तन बेचने पड़ेंगे। सुबह ही फकीर ने बर्तनों का ढेर लगा दिया। मारे बांधे का सौदा था। शहजादी दिल में अंदर ही अंदर रोई, बर्तन लेकर बाजार में जा खड़ी हो गई। अव्वल अव्वल खूब दुकान पर भीड़ रही। एक खूबसूरत जवान औरत को देखकर जो इधर से गुजरता खड़ा हो जाता। ऐसी अनोखी कुमारी शहर में आ जाए और बांके तरके इसे ना घेरे। रुपया बरसने लगा, जो दाम वो कहती बिला मोहब्बत देते। मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी कैसी, ये तो इसकी मुंह दिखाई थी। शाम तक सारे बर्तन बिक गए। दूसरे दिन फकीर और बहुत से बर्तन ले आया। अब के शहजादी बाजार के एक कोने पर दुकान लगाकर बैठे। देर नहीं हुई थी कि एक शराबी सौदागर घोड़ा बेकाता हुआ आया और शहजादी की दुकान को रौंद कर निकल गया। बर्तन टूटकर ठेकरे बन गए, एक आबखोरा तक ना बचा। शहजादी ईंट का घर मिट्टी देखकर रोने लगी।
رونے کے سوا اور کیا کرتی؟ اس ناگہانی آفت کا اس کے پاس کیا علاج تھا؟ کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ دیکھیے میرا کیا درجہ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں خدا ہی ہے جو عزت بچائے، لیکن وہاں ٹھیکروں پر بیٹھی کب تک آنسو بہاتی؟ ڈرتی ڈرتی کانپتی کانپتی اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ جو کچھ گزرا تھا فقیر کو سنا دیا۔ فقیر آنکھیں بدل کر بازار کو اپنے بابا کا گھر سمجھ لیا تھا۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم اس کام کے قابل نہیں ہو، بھلا اس سے زیادہ گدھا پن اور کیا ہوگا کہ بازار کے موڑ پر دکان لگائی، اور دکان بھی لوہے لکڑی کی نہیں، مٹی کے برتنوں کی، جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چورا چور ہو جائے۔ تم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ہر قسم کے لوگ کی آمد و رفت ہے۔ اب اس رونے جھکنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم اس قسم کا کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اچھا میں شاہی محل جاتا ہوں، وہاں دریافت کروں گا، شاید باورچی خانے میں کسی کام کرنے والی کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی جگہ خالی ہو اور انہوں نے تمہیں رکھ لیا تو روٹیوں کی کمی نہیں رہے گی، تم باورچی خانے کی جھوٹ جھاٹ سے پیٹ بھر لیا کرنا، اور تمہاری تنخواہ سے میں گزارا کر لوں گا۔ فقیر گیا اور تھوڑی دیر میں شہزادی کو لے جا کر راج محل میں چھوڑ آیا۔ بادشاہ کی بیٹی برتن مانجنے والی بن گئی اور کھانا پکانے والیوں کے ہاتھ کے نیچے برے برے سے اور گندے گندے سے کام کرنے لگی۔ رات کو گھر آنے کی اجازت مل جاتی اور باورچی خانے کے داروغہ ترس کھا کر اور کھانا گھر لے جانے کے لیے ایک آدمی کا کھانا بھی دے دیتے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزر ہونے لگا۔ راج محل میں رہتے اور باورچی خانے کی نوکری کرتے۔ 2-4 ہی دن گزرے ہوں گے، شہزادی نے سنا کہ بادشاہ کا بڑا لڑکا دلہن بیانے جا رہا ہے۔ اس محل کے نیچے سے بارات گزرے گی۔ امیر ہو یا غریب، بوڑھی ہو یا جوان عورت، عام طور پر دولہے کو دیکھنے کی بہت شوقین ہوتی ہے۔ شہزادی کان لگائے بیٹھی رہی، جو ہی باجے بجنے کی آوازیں سنائی دی، باورچی خانے کے باہر والی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی اور بارات کا تماشا دیکھنے لگی۔ گھوڑے دربار کے امیر، وزیر، فوج کے سردار، ملک کے ٹھاکر، زمیندار برق پوشاکیں پہنے دولہا کے ساتھ چل رہے تھے۔ شہزادی کو یہ سما دیکھ کر بہت مالا ہوا۔ اس کے دل پر بڑی چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لے کر آپ ہی آپ بولی، میں نے اپنا نصیب اپنے ہاتھ سے پھوڑ لیا۔ اگر میں غرور نہ کرتی تو اس درجے کو نہ پہنچتی۔ اتنے شہزادے اور نواب زادے آئے تھے، ان میں سے کسی کو پسند کر لیتی۔ اس داڑھی والے شہزادے میں آخر کیا برائی تھی؟ صورت شکل نہ صحیح شہزادہ تو تھا، فقیر کے پلے تو نہ پڑتی۔ میلوں میں اجنبی لونڈیوں کی طرح دوسروں کے آگے پیچھے نہ بھاگتی۔ میرے غرور نے مجھے نیچا دکھایا، اس لیے آج سب سے زیادہ ذلیل ہوں۔ جلوس ابھی جھڑوکیوں کے نیچے ہی تھا کہ باورچی خانے کے داروغہ نے آواز دی۔ شادی کا کھانا تھا، آج اسے بہت سا دیا اور کہا اب یہاں کوئی کام نہیں، اپنے گھر جا کر کھا پی کر سویرے سے آؤ۔ شہزادی کھانا لیے ہوئے گھر جانے کے ارادے سے دروازے پر آئی۔ دروازے پر پہنچی تھی کہ شہزادہ دولہا بنا ہوا سامنے آ گیا۔ اس نے جو ایک خوبصورت عورت کو دیکھا تو آنکھوں میں نور اتر آیا، ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہاں چلی؟ میرے ساتھ آؤ، شادی کے جلسے میں کیا شریک نہیں ہوں گی؟ تم کو میرے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ شہزادی نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو دولہا رسائل شہزادہ تھا۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا، لیکن شہزادے نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، خوب مضبوط سے پکڑ لیا اور اسے اندر محل میں لے گیا۔ محل پہنچ کر شہزادی کے پاؤں لڑکھڑائے، سر سے کھانے کی سینی گر پڑی اور جو کچھ باورچی خانے سے لائی تھی سب فرش پر بکھر گیا۔ ایسے موقعوں پر دیکھنے والوں کو ہنسی آتی ہے۔ شہزادے کے ساتھ جو لوگ تھے بے تحاشا ہنسنے لگے اور مالک کو جو خوش دیکھا تو
اور بھی تالیاں بجا بجا کر ہنسنے لگے۔ شہزادی پر ہزاروں کھڑکیاں پانی کے شرم کے مارے آنکھیں نہیں اٹھاتی تھی۔ بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں دھر جائے۔ آنکھ بچا کر بھاگی۔ مجھے پہچانا شہزادی؟ شہزادہ مسکرا کر، رسائل یہ تمہارا دیا ہوا خطاب ہے، میں ہی گویا سارنگی والا فقیر ہوں۔ تم بھول گئی مجھ کو تم سے محبت تھی، میں نے روح بنایا اس لیے کہ اس کے سوا تمہارے ہاتھ آنے کا کوئی کارن نہ تھا۔ پھر میں نے داستانہ تم کو ایک چھوٹی سی کٹھیا میں رکھا، تم سے مختلف دکھ دینے والے کام لیے، اور وہ سوار بھی میں ہی ہوں جس نے تمہاری دکان کے سارے برتن توڑ ڈالے تھے۔ اب تم مجھ سے پوچھو کہ ایسے برے برتاؤ میں نے تمہارے ساتھ کیوں کیے؟ میں نے جتنی باتیں تمہارے ساتھ کی محض تمہارے ضرور کی بیماری کھولنے کے غرض سے۔ میں جانتا تھا کہ جب تم میرے راج پاٹ کی شریک بنو تو آدمی بن کر تمہارا دماغ بالکل صحیح ہو جائے، تم اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں قدرت کی طرف سے ایک سزا مقرر تھی، تمہیں سدھارنے اور تمہاری عقل ٹھکانے پر لانے کے لیے یہ چند دن کے سبق تھے۔ تم نے جو کھپتیاں دوسروں اور مجھ پر اڑائی تھی وہ حقارت کے برتاؤ کے لیے تھے، اس کا خمیازہ تم کو بھگتنا چاہیے۔ چنانچہ تم بھٹی میں پڑ کر کندن ہو گئی، غرور کا جھوٹا ملبہ اتر گیا، تم کو عقل آ گئی، سارے غلط گمان، حسن و دولت کے تمام گھمنڈ جاتے رہے، اور خدا کی مہربانی سے وہ وقت آ گیا تم ملکہ کھلاؤ اور اپنی شادی کے جلسے دیکھو۔ اسی وقت محلات کا محتمیم توشے خانے کے دادار کو لے کر حاضر ہوا۔ بڑی بڑی کشتیوں میں قسم قسم کے زیور اور لباس تھے۔ پیش خدمتوں نے شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن بنا دیا۔ شہزادے نے شہزادی کے ماں باپ اور اس کے درباریوں کو بھی بلا رکھا تھا۔ بہلو کے کمرے سے وہ نکل آئے، ہر طرف مبارک سلامت کی دھوم مچ گئی، خوشی کے شادیانے بجنے لگے، اور شہزادی فقیرنی سے ملکہ بن گئی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔